السلام علیکم۔ جب رجیم چینج ہو رہا تھا اس رات بھی رات کو 12 بجے ہی عدالتیں کھلیں اور ایک مرتبہ پھر آج پنجاب اسمبلی میں رات کو 11 بجے عدم اعتماد پیش کیا گیا۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی عدم اعتماد پیش کر دیا گیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ رات مغرب تک ہی اسمبلی کے سارے اسٹاف چلے جاتے ہیں، لیکن آج 11-12 بجے تک ہی وہ بیٹھے رہے پورے تیاری کے ساتھ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد آنی ہے، ہمیں آج رات تک یہیں بیٹھنا ہے۔ جب عدم اعتماد پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے وہ اس کو ریسیو کر دیا۔ یہ سادہ معاملہ نہیں ہے جو ایک سادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، سیشن کے دوران عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اس کا اب کیا توڑ نکالا جاتا ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون تو تقریباً معطل ہے، کیونکہ اس سے پہلے اعظم سواتی کا کیس آپ دیکھ لیں کہ جج جب اس کا فیصلہ لکھ چکا تھا، جب اس کی فیصلہ اناؤنس ہونا باقی تھا، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں اس جج کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اعظم سواتی کا جو فیصلہ سنانے والے تھے، بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کے سارے کیس بے بنیاد جھوٹے قرار دے کر ختم کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اسی کیس میں ابھی تک گرفتار کیا ہوا ہے، اس کی کیس آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو پاکستان میں آئین اور قانون تو میرے خیال میں معطل ہے، اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قانون کے مطابق وہ عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، لیکن گورنر نے بھی اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا وزیر اعلیٰ کو، لیکن اس پورے سچویشن میں اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ ایک سادہ سا معاملہ ہے، یہ عدم اعتماد پیش کریں گے، ان کے پاس نمبر نہیں ہوں گے تو یہ عدم اعتماد اس کا ناکام ہو جائے گا، وہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے گا۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ سچے ہیں، اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اگر اسپیکر کی ووٹنگ ہو، ڈپٹی اسپیکر کی، ان کی اگر ووٹنگ ہو تو وہاں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے اگر کاف لیگ چاہے تو، کیونکہ کاف لیگ کی 10 ووٹ ہیں، اگر وہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ مل جائیں تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر فارغ ہو سکتے ہیں، وہ پی ڈی ایم اپنا لا سکتا ہے اور کاف لیگ کو یہ لالی پاپ دیا جا سکتا ہے کہ ہم تو آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں ہٹانا چاہتے، آپ وزیر اعلیٰ ہی برقرار رہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہم لیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اگر انہوں نے پھر کوئی لوٹا خریدا یا پیسے چلائے تو وہاں تک تو ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ ایک سمپل سا معاملہ ہے، یہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ گورنر نے جو کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ بھی پرویز الہی پورا کر کے اس کے بعد وہ کسی بھی وقت اسمبلی توڑ سکتے ہیں جب عمران خان چاہیں گے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جو کرنے والے ہیں، کیونکہ عمران خان جانتا تھا کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے، الیکشن ان کی بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ اس سے پہلے تو بڑھ کے مار رہے تھے رانا ثناءاللہ، پی ڈی ایم والے، پیپلز پارٹی والے، کہ اگر آپ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑیں گے تو آٹومیٹک الیکشن ہو جائیں گے۔ تو آج انہی کی بیان سے ہوا نکل گئی، ٹھس ہو گئے وہ، رانا ثناءاللہ کی بیان سے اب بھاگ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد پیش کریں گے، اس کے بعد اس کو کامیاب کریں گے، اسی اسمبلی کو ہم چلائیں گے۔ ابھی تک ان کا یہ موقف ہے، لیکن عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے اس کے پاس نمبر موجود نہیں، سارا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ اور کاف لیگ پر آ کے ہی رک جاتی ہے، کیونکہ کاف لیگ تو اس سے پہلے بیان دے چکے ہیں کہ ہمارے محسن کے خلاف عمران خان نے برا بھلا کہا، تو بھائی وہ آپ کے محسن ہیں، اگر محسن نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو تو وہ فیس کرنا پڑے گا، لیکن جو آپ کسی اور کے محسن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہاں آپ نے کسی محسن کی بات نہیں سنی۔ محسن کے چکر میں ہے، کاف لیگ ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ ووٹ تو ہم پی ٹی آئی کے لیں لیکن سپورٹ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کرے، تو یہ دونوں کشتیوں پہ سوار ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ اب فیصلہ پرویز الہی کو کرنا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، کسی صورت وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ پی ڈی ایم کے مین لیڈرشپ سے لے کر آپ کسی کارکن کو بھی جا کر کان میں آپ الیکشن کہہ دو گے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ وہ الیکشن سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان کا تو ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ انتخاب ہو جائیں۔ اگر اسمبلی عمران خان توڑ دیتے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر ہی اس الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے ہوں گے۔ ابھی سارا کچھ رکا ہوا ہے عدم اعتماد کی صورت میں۔ اب اپوزیشن کو وہ اپنے نمبر گیم پورے کرنے، اسپیکر کے خلاف ہو یا وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ اسپیکر کا جو ووٹنگ کا سیکریٹ بیلٹ کے تحت ہوتا ہے تو وہاں گڑبڑ کرنے کی چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں سے اگر کچھ کاف لیگ کے یا کچھ اور لوٹے بنے پی ٹی آئی کے تو پھر وہ تو اسپیکر لا سکتے ہیں، تو وہاں وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں، کسی کو خرید سکتے ہیں یا کاف لیگ کو اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ کا جو ووٹنگ ہے وہ تو سیکریٹ نہیں ہے، وہ شو آف ہینڈ کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہاں اگر کوئی پارٹی خلاف ووٹ دے گا تو اس کی ووٹ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اگر پارٹی اس کے خلاف ریفرنس بھیجتی ہے الیکشن کمیشن میں۔ اگر الیکشن کمیشن اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا ہے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوگا اس کی نااہلی کا۔ لیکن تمام دار و مدار لگا ہوا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا سادہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، لیکن عدم اعتماد کی جو بھی صورت نکلے گی
اگر یہ اپوزیشن والے کامیاب ہو جائے تو اپنا وزیر اعلیٰ بٹھائیں گے، اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی والے اپنا پی ٹی آئی عمران خان نے اسمبلی توڑ دی، اگر اسمبلی نہ بھی ٹوٹی اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہو کر پرویز الہی ان کے پی ڈی ایم کے ساتھ چلا گیا تو پی ٹی آئی 180 نشستوں سے استعفیٰ دے گی، جو اس سے پہلے قومی اسمبلی کی سیٹوں سے استعفیٰ دے چکی ہے۔ تو ایک ایسی سچویشن وہاں پر بھی برقرار رہے گی جو مرکز میں ابھی برقرار ہے، کیونکہ جو بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے وہ تو وفاق میں، وہ تو مرکز میں ہے ہی نہیں، وہ اپنی اسمبلی، وہ اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے چکا، تو وہی صورتحال بھی پنجاب میں ہو جائے گی۔ 180 سیٹوں کے پی ٹی آئی ریزائن کرے گی، استعفیٰ دے گی، اس کے بعد مزید معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ ابھی ہماری معیشت دیکھیں، پہلے سے بینک کرپٹ ہم ہو چکے ہیں، معاشی طور پر ہمیں بہت مشکلات ہیں، کوئی ملک ریسکیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات دیکھیں، ابھی شمالی علاقوں میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، پر حکومت اور ان کے جو ہینڈلر ہیں ان کی ساری کوشش یہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن سے روکا جائے، کسی طرح عمران خان کی راستہ روکا جائے کہ دوبارہ وہ الیکشن میں نہ آ سکیں، تو وہ پوری کوشش وہی کر رہے ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے، لیکن پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ اب عدم اعتماد کا جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ 1-2 ہفتے میں واضح ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے اپنے وزیر اعلیٰ بچانے میں یا اپنے اسمبلی بچانے میں تو پی ٹی آئی ریزائن کرے گی، پھر ان پر حکومت بیٹھ کر اپنا وزیر اعلیٰ شاید پنجاب میں بٹھائے گی، تو پی ٹی آئی کے پاس ریزائن کی بھی آپشن موجود ہے۔ تو پی ٹی آئی کسی صورت ان اسمبلیوں میں ابھی واپس نہیں جانا چاہتی۔ جتنا آپ ڈیلے کرو گے، جتنا آپ بے چینی پیدا کرو گے ملک میں، تو وہ ملک کے لیے نقصان ہے، ملک کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا کہ کسی مقبول لیڈر کو ان کو روکا جائے، ان کو الیکشن نہ دیے جائیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کریں، جو بھی جیتے وہ آ کر یہاں بیٹھ جائے۔ ملک میں صنعت کاروں کو اعتماد ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ اسٹیبلٹی ہے، ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، تو پھر سرمایہ کاری آئے گی، پھر ہماری معیشت اٹھے گی۔ اگر یہی سچویشن برقرار رہی تو شاید مزید مشکل ہمیں ہوگی اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں، لیکن ان کی ترجیحات فی الحال الگ ہیں۔ دیکھتے ہیں چند دنوں میں بہت کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن عمران خان نے ان سب کو بے نقاب کر رہا ہے جو اس سے پہلے بڑکے مار رہے تھے۔ ان سب کی غباروں کی ہوا نکل رہی ہے کہ عمران خان کو کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرائیں گے، تو الیکشن سے اس وقت یہ بھاگ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔